مسئلہ بیان کر رہے قول وَيَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ خُطْبَتَيْنِ. پھر امام کیا کرے گا؟ عید کی نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے گا. بذالک ورد النقل المستفیض، اسی کے ساتھ منقول وارد مشہور حدیث بخاری مسلم کے اور بھی کتابوں میں ہے. یعلم الناس فیہا، اس خطبے میں سکھائے گا امام لوگوں کو صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کس کی کتنی مقداری کیا دے اور کیا نہ دے وغیرہ، و احکامہا، اور اس کے احکام بھی سکھائے کہ فقیر وغیرہ کو دینا پڑے گا. لأنہا شرعت لأجلہ، یہ خطبہ اسی کے لیے مشروع کیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ بعد الصلاح ہے یا قبل الصلاح ہے. عمل علماء کا، صحابہ کا، جمہور کا، تابعین وغیرہ کا یہی رہا ہے کہ عید والے جو خطبے ہیں نا یہ نماز کے بعد ہے، نماز سے پہلے نہیں. اگر کوئی کیا کرے نماز سے پہلے خطبہ دینا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خطبہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہوگا، البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا یہ خطبہ کل عدم سمجھا جائے گا، اور وہ اس کو شرط بھی قرار دیتے ہیں نا، تو اس سے نماز بھی کیا ہوگی؟ خرابی ہوگی. یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھیے خطبہ اگر کوئی کیا پڑھے؟ قبل الصلاۃ پڑھے، تو یہ کرنا کیوں مکروہ؟ ایسا کرنا مکروہ کیوں ہوگا اور اس کی نماز کیوں مکروہ ہوگی؟ حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز سے پہلے خطبہ دیا تھا، اور اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ اور بھی حضرات کی طرف منسوب ہے کہ مروان ابن حکم جو کیا تھے مدینے کے گورنر تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس طرح زیاد کی طرف بھی منسوب ہے. تو اس کو آپ نے مکروہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس پر ایک خلیفہ راشد کا عمل تو رہا ہے نا، عبداللہ کس کا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ اس میں اختلاف زیادہ ہے کہ سب سے پہلے خطبہ کس نے پڑھا نماز سے پہلے. تو بعض روایت میں آتا ہے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ شاذ، ضعیف، کمزور ہے. اور جس روایت میں آئے کہ مروان نے ایسا کیا تھا یا فلاں نے ایسا کیا تھا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اس کی وجہ علماء حضرات یہ بیان کرتے ہیں نا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں کا ازدحام ہو گیا تھا، لوگ زیادہ تھے اس وقت. تو اگر نماز پڑھ لیتے نا اور خطبہ بعد میں دیتے تو بہت سارے لوگ نماز میں شریک نہیں ہو سکتے تھے. تو ان کو شریک کرنے کے لیے تاکہ سب اس میں شریک ہو سکے نا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خطبہ نماز سے پہلے دینا شروع کیا تاکہ سب اس میں شرکت کر سکے. تو ایک وجہ تھی جو وجہ حسن تھی، یعنی اچھی وجہ تھی نا، اسی لیے اس کو ہم کیا نہیں کہہ سکتے؟ برا نہیں کہہ سکتے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اتباع میں حصہ کرتے تھے. اس کے بعد زیاد یا مروان بن حکم جو کرتے تھے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ مروان ابن الحکم جو کہ بڑے محدث بھی تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے زیادتیاں شروع کی تھی، تو اسی وجہ سے لوگ جو ہے نا ان کے خطبے کو نہیں سنتے تھے. نماز کے بعد بہت سارے لوگ چلے جاتے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ ان لوگوں کو تو سنا نہیں پڑے گا ہماری جانب سے، تو نماز سے پہلے انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا. تو اس کی وجہ الگ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کام کر رہے تھے نا اس کی وجہ الگ ہے. اس نے تو وجہ حسن کی وجہ سے خطبہ پہلے دینا شروع کیا تھا، اور مروان نے کس وجہ سے؟ زیاد نے، کہ لوگوں کو تو سنانا ہی ہے ہم لوگوں نے، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ پہلے شروع کر دیا تھا. اور اتباع کی بات بھی کی جا سکتی ہے کہ اتباع میں ایسا کیا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لوگ ان کا خطبہ نہیں سنتے تھے نا، اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ پہلے کر دیا. تو لہٰذا بات یہی ہے کہ خطبہ عیدین نماز سے پہلے دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. پھر اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ کیوں مکروہ ہے؟ کیونکہ خلفائے راشدین کے
اتباع کا حکم حدیث میں دیا گیا ہے کہ علیکم بالسنت و سنت الخلفاء راشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ، خلفاء راشدین کی طریقے کو بھی کیا کرو، مضبوطی سے تھام لو۔ تو اس میں تو عثمان غنی رضی کا عمل موجود ہے نا، تو پھر ایسا عمل کرنا کیوں مکروہ ہوا؟ تو اصل میں باتیں ہیں نا کہ جس مسئلے میں صحابہ حضرات اگر اختلاف کرے نا تو وہ مسئلہ پھر قابل عمل نہیں رہتا۔ کیا مانا؟ یعنی وہ بات سنت کے طور پر مشروع نہیں ہوتی۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں رسم الخط ایک لغت پر کیا تھا قرآن کریم کا، کہ ایک ہی لغت پر قرآن کریم کے نسخے لکھ دو۔ اس میں صحابہ حضرات نے نکیر نہیں فرمائی، اجماعی سکوتی ہو گئے تھا اور اتفاق کیا تھا صحابہ نے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں قرآن کریم کو جمع کیا تھا، نہ کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ اور اسی طرح تمہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں ابی بن کعب کو کیا کر دیا تھا، حکم دیا تھا اور اس پر تمام لوگوں کو جمع کیا تھا کہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھو، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس لیے عمل کیا ہوگا سب کے لیے قابل اتباع ہوگا اور سب اس پر عمل کرے گی، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے دنیا کے مسائل ہیں نا کہ جس میں صحابہ حضرات کا اجماعی سکوتی ہو گیا ہے، لیکن یہ جو خطبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز سے پہلے دے رہے تھے نا، اس میں صحابہ نے اجماع نہیں کیا تھا، سکوت نہیں کیا تھا، بلکہ اختلاف کیا تھا، اس لیے وہ کیا رہا؟ قابل اتباع نہیں رہا اور وہ ہمارے لیے سنت کا فعل نہیں رہا۔ سنت یہی ہے کہ نماز سے پہلے دینا مکروہ اور نماز کے بعد دینا سنت ہے اور نماز کے بعد ہی دینا پڑے گا۔ آگے فرما رہے کہ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ، کہ اگر کسی عید کی نماز رہ جائے، عید کی نماز اگر رہ جائے نا تو اس کی دو صورتیں ہیں، امام کے ساتھ رہ جائے یا اکیلے رہ جائے۔ اگر امام کے ساتھ رہ جائے، امام سے بھی رہ گئی اور دوسرے لوگوں سے بھی رہ گئی نا، تو پھر تو مسئلہ ہے کہ اگر عید الفطر کی نماز نا دوسرے دن پڑھ لے، اگر عید الاضحیٰ کی نماز نا تو پھر تیسرے دن بھی ہو جاتی، اس کے بعد نہیں ہوتی۔ تو امام کے ساتھ پڑھ، لیکن اگر اکیلے رہ گئی نا تو پھر اس کو نہیں پڑھ سکتا، قضا نہیں کر سکتا۔ جمعے کی نماز کی طرح اس میں کیا ہے؟ شرائط ہے جو اکیلے ایک شخص سے پوری نہیں ہوتی۔ ومن فاتته صلاة العید مع الامام لم يقضها، اس کی قضا نہ کرے، لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة، کہ نماز کا اس طریقے سے پڑھنا، اس صفت کے ساتھ پڑھنا شریعت میں ثواب کے طور پر نہیں پہچانی گئی، معلوم نہیں ہوئی ہمیں، الا بشرائط، مگر اس میں کچھ شرائط ہے نا کہ جماعت و سلطان و خطبے وغیرہ لا تتم بالمنفرد، کیوں کسی منفرد کے ذریعے وہ شرائط وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی۔ آگے فرما رہے کہ فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ، اگر ہلال یعنی جو چھوٹا چاند ہوتا ہے نا دران دیکھ کر، اگر وہ لوگوں سے مخفی رہے، گردالود ہونے کی وجہ سے، آسمان گردالود ہو یا غبار ہو یا کیا ہو، بادل وغیرہ ہو جس کی وجہ سے نظر نہ آئے، وَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ، اور لوگ کیا کرے؟ امام کے پاس یعنی حاکم قاضی کے پاس جا کر رؤیت ہلال کی گواہی دے زوال کے بعد۔ تو اب تو نماز کا وقت گزر گئے نا، تو صلی یصلی العید من الغد، پھر آئندہ دن کو کیا پڑھیں گے؟ عید کی نماز پڑھیں گے، لأن هذا تاخیر بعذر، کہ تاخیر عذر کی وجہ سے نا، عذر کی وجہ سے ہو تو اس کی اس میں کوئی باق نہیں ہے۔ وقد ورد فی الحدیث، اسی کے متعلق حدیث بھی وارد ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے نا کہ بغیر عذر کے چھوڑے تو پھر اس کی قضا نہیں، اور اگر عذر کی وجہ سے رہ جائے نا تو پھر آگے قضا کر سکتے، اور پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا۔ فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ، اگر عذر درپیش ہو جائے، یمنع من الصلاة فی اليوم الثانی، کہ دوسرے دن بھی نماز پڑھنے سے لوگوں کو عذر منع کر رہے، روک رہے، جیسے کوئی بھی عذر و کرفیو ہوا کر تو لم یصلیھا بعدہ، عید الفطر کی نماز اب تیسرے دن نہیں پڑھ سکتا، لأن الاصل فیہا، کہ اس میں اصل یہ ہے کہ ان لا تقضى كالجمعۃ، کہ جمعے کی طرح اس کی قضا نہیں کی جائے گی، الا انا ترکناہ بالحدیث، مگر حدیث کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کی قضا ہوگی، کیونکہ حدیث میں آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی قضا کی تھی۔ وقد ورد بالتاخیر الى اليوم الثانی عند العذر، اور عذر کے وقت میں، عذر کی موجودگی میں دوسرے دن تک اس کی
برداشت اس کے بعد نہیں. آگے فرمائے عید الاضحیٰ مستحبہ بیان کر رہے کہ وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَىٰ عید بقر کے دن مستحب کہ اَيَغْتَسِلَ غسل کرے نہائے پاک کر لے اپنے آپ کو یتطیب خوشبو لگائے لماذا کرنا ہو پہلے بھی بیان کیا تھا. ہاں یہ بات ہے کہ وَيُؤَخِّرُ الْأَكْلَ کہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہ کھائے. صبح صادق کو جب اٹھے نا اس کے بعد نماز کے پڑھنے تک نماز کے بعد بھی کچھ نہ کھائے یہاں تک کہ کیا ہو جائے قربانی ذبح کرے قربانی کا کوئی گوشت کیا کر لی کوئی ٹکڑا کوئی حصہ پکا لی اسی میں سے کھائے تاکہ اسرع اجابتاً ہو جائے لے ضیافت اللہ کہ خدا کی ضیافت ہے نا آج کے دن تو کیا کرے اسرع اجابت اس کا کرے زیادہ جلد کیا کرے اس کو قبول کرے اس کی طرف احتیاج ظاہر کرے حتی یفرغ من الصلاة کی نماز سے پارے ہو جائے اور پھر ذبیح میں سے کھائے. لما رویا کی روایت کی گئی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یطعم فی یوم النحر عید نحر یعنی یوم النحر میں کچھ نہیں کھاتے تھے تناول نہیں فرماتے تھے حتی یرجع یا تک واپس آ جاتے فیأکل من اضحیته پھر اپنی اضحیہ میں سے کھا جاتے. وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى وَهُوَ يُكَبِّرُ عید الفطر سے مختلف حکم ہے کہ عید الاضحیٰ میں جب عیدگاہ کی طرف جائے گا نا تو تکبیر کہتے کہتے جائے گا جہرن کہے گا یعنی اس آواز سے کہہ رہے کہ معتدل لأنه صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الطریق کہ راستے میں تکبیرات کہتے تھے. وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ كَالْفِطْرِ بس عید الفطر کی طرف کی دو رکعات ہے اسی طرح کیا ہے اس میں تکبیرات زوائد اور اسی طرح سے خطبے ہیں اسی طرح کیا کرے نماز پڑھے کذالک نقل اسی طرح منقول ہے. وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ اور پھر اس کے بعد دو خطبے بھی پڑھے تھے لأنه صلی اللہ علیہ وسلم كذلك فعل یہ حدیث کثیرہ سے ثابت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے صحیح کیا ہے. وَيُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهِمَا الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَ التَّشْرِيقِ اور ان دونوں خطبوں میں لوگوں کو سکھائے گا اضحیہ اور اس کے احکام وغیرہ اور تکبیرات تشریق کے متعلق مسائل بتا دے. اور یہ تو عربی موتنا خودوی کی پڑھنا مقبول ہے بدعت ہے تو منع کیا ہے کہ نماز کے بعد خطبوں کے بعد کیا کرے اس کی اگر تشریح اپنے زبان میں کرے لوگوں کے لیے تو یہ درست ہے لیکن ممبر سے ہٹ کر کسی اور جگہ لأنه مشروع الوقت یہی کیا ہے اس کی مشروع الوقت یعنی تکبیر وغیرہ کہ وقتی کے ساتھ خاصنا مشروع کر دی گئی ہے. والخطبۃ ما شرعت الا لتعلیمہ کہ خطبہ جائز نہیں کیا گیا مشروع نہیں کیا گیا مگر کسی لیے تاکہ اسی کی تعلیم دی جائے لوگوں کو سکھایا جائے. فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَىٰ اگر کوئی ایسا عذر ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ عید کے دن عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو صلاها من الغد تو پھر کیا کرے کل کو پڑھے وبعد الغد اور پرسوں کو پڑھے یعنی تیسرے دن تک ولا يصليها بعد ذلك اب تیسرے دن کے بعد نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ ایام نحر صرف 3 ہے. لأن الصلاة موقتة بوقت الأضحية کہ نماز جو ہے نا عید کی نماز یعنی عید الاضحیٰ کی نماز یہ اضحیہ کے وقت کے ساتھ مختص موقت ہے کہ 3 دن تک اضحیہ ہوتا ہے چوتھے دن تک نہیں ہوتا. چوتھے دن اضحیہ کا کرنا ہمارے نزدیک نہیں ہے غیر مقلدین اس کو ثابت کرتے لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے قوی نہیں ہے اور ہماری بات یعنی ائمہ جمہور کی بات کیا ہے زیادہ راجح ہے کہ صرف 3 دن تک ہے چوتھے دن اضحیہ نہیں ہے. فیقید بایامها پس یہ نماز بھی اضحیہ کے ایام کے ساتھ مقید کی جائے گی. لیکنہ مسیء فی التاخیر من غیر عذر اگر عذر نہ ہونا پھر بھی تاخیر کر رہا ہو اور دوسرے تیسرے دن نماز پڑھے تو بہت ہی کیا ہوگا برا ہوگا اور اس کا یہ عمل کیا ہوگا عمل اساءت ہوگا لمخالفت المنقول کی منقول جس کی کیا کر رہے مخالفت کر رہے. آگے فرما رہے کہ والتعریف عرفہ مانانا تعریف سے اردو والی تعریف مراد نہیں جس کو ڈیفینیشن کہتے ہیں تعریف یہ جو عام تعریف ہے نا تعریف سے مراد ہے عرفہ مانانا. پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے بعض علاقوں میں کہ کسی پہاڑی پر چڑھ کر اسی طرح یعنی جیسے عرفات میں ہوتا تھا نا کوئی شکل دیتے تھے اور اسی طرح سے ایک وضع اختیار کرتے تھے دعا وغیرہ کرتے تھے تضرع وغیرہ نفل
تو انہی کا طرح شکل بنا دے. تو علماء فرما رہے کہ کوئی چیز نہیں شریعت میں ایک بدعت ہے کہ جو کیا ہے کسی مجتہد سے یا کسی صحابی وغیرہ سے ثابت نہیں. والتعریف عرفہ منانا، عرفات والوں کی مشابہت اختیار کرنا. الذی یصنعہ الناس، وہ جس کو بعض علاقوں میں لوگ کرتے ہیں. لیس بشیء ثابت فی الشریعہ، تو ایسی چیز نہیں کہ جو شریعت میں ثابت و بدعت ہے. اور یہ تعریف کیسی ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَهُوَ أَن يَجْمَعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، کہ بعض جگہوں میں بعض علاقوں میں لوگ عرفے کے دن 9 تاریخ کو جمع ہو جاتے ہیں. تشبیہا بالواقفین بعرفہ، کہ عرفے میں جو لوگ کیا کرتے وقوف کرتے ہیں نا ان کی ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. لیکن شریعت میں تو کوئی ثبوت ہے نہیں، اس لیے کیا ہے؟ بدعت ہے. لأن الوقوف عرف عبادتا مختصة بمکان مخصوص، کہ یہ جو وقوف ہے نا، وقوف عرفات، یہ تو شریعت سے ہمیں کس طور پر معلوم ہے کہ ایک مکان مخصوص کے ساتھ یہ عبادت کی جائے گی، وہاں پر کی جائے گی. تو یہ عبادت ایک مکان مخصوص کے ساتھ مختص ہے. کسی اور جگہ اس طرح کا کرنا اور ایسی شکل دینا عبادت نہیں ہوگا. لأن الوقوف عرف، کہ معلوم کیا گیا ہے، معروف شریعت میں کس طور سے عبادت مختصاً، کہ ایک عبادت مختصہ ہے، خاصہ ہے، بمکان مخصوص عرفاتی میدان کے ساتھ. فلا يكون عبادت دون، اس کے لیے کسی اور جگہ میں ایسا کرنا اور شکل دینا کوئی عبادت نہ ہوگی بلکہ بدعت ہوگی. کسائر المناسک، جس اور بھی ایسے کیا ہے مناسک ہے کہ طواف اگر کوئی کیا کرے، شروع کرے اور طواف بنائے نعوذ باللہ بیت اللہ شریف کو، اور اسی طرح اس کا طواف کرے جیسے کہ بعض لوگوں نے شروع کیا ہے، اور اس طرح سے اور کیا کرے، سعی وغیرہ کرے یا جمرے وغیرہ یہاں پر بنا کر اسی طرح سٹائل دے، تو یہ کوئی سنت نہیں ہوگی بلکہ بدعت ہوگی، بدعت قبیحہ ہوگی. آگے فرما رہے فصل فی تکبیرات التشریق، فصل تکبیرات تشریق کے متعلق. تشریق کا اپنا معنی ہے شرق، یا شروع کا معنی ہے سورج کا چمکنا، جسے کہتے ہیں شرقت الشمس، کہ سورج نکل آیا اور اس کی کرنیں لگی. اور شرق یشرق باب تفصیل ہے نا، تو اس کا کیا معنی کہ سورج کی گرمی میں لوگ پہلے زمانے میں گوشت سکھاتے تھے نا، اس سے تار تار بنا کر لوگ کیا کرتے تھے، رسیوں پر ڈال کر کسی اور چیز پر رکھ کر گوشت سکھاتے تھے. تشریق کا معنی ہے گوشت کا سکھانا، اور یہ عموماً 3-4 دن لوگ کرتے تھے نا، اور اس کے دن 4 ہوتے تشریق کے. تو اسی کے متعلق بتا رہے، اور ان دن میں تکبیرات بھی کہی جاتی نا، تو اس لیے نام دیا گیا تکبیرات التشریق، کہ گوشت کے سکھانے کے دنوں کی تکبیر ہے. آگے فرما رہے کہ یہ کب سے ہوں گے اور کب تک ہے؟ بعض علماء تو کہتے کہ 8 نمازوں کے بعد تک ہے. بس 9 تاریخ سے شروع کرے نا، 9 تاریخ سے، اور 10ویں تاریخ یعنی عید کے اثر کی نماز کو ختم کر دے. اور ہمارے نزدیک کیا ہے، 4 دن ہے تشریق کے، تو 4 دن تک یہ تکبیریں آدمی بھی پڑھے گا، کوئی بھی ہو پڑھے گا. اور 23 نمازوں کی بات تک ہے. 9 تاریخ سے شروع کرے نا، عرفے کے دن صبح کی نماز کے بعد، صلاۃ الفجر کے بعد پڑھنا شروع کرے، ہر فرض نماز کے بعد ہر کوئی پڑھے گا. اور عید کے چوتھے دن اثر کی نماز پر ختم کر دے گا، تو 23 نمازیں بنے گی. فرما رہے کہ وَيَبْدَأُ بِتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ، شروع کر دے گا تکبیرات تشریق کا پڑھنا بعد صلاة الفجر من یوم عرفہ، عرفے یعنی 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، 9 تاریخ کو کیا کرے، شروع کرے فجر کی نماز کے بعد. وَيَخْتِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، یہ بعض صحابہ علماء کا مذہب بیان کرے کہ پھر ختم کرے اس کو عید کے دن عصر کی نماز کے بعد. تو کتنی نماز ہوگی؟ 9 تاریخ کی 5 نمازیں ملاؤ اور 3 جو عید ہے، عید کی دن والی نمازیں ملاؤ، تو 8 نمازیں ہو گئی. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور یہ مذہب کیا، امام شفیع، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. وقال، صاحبین حضرات فرماتے، اور یہی مفتبی قول ہے کہ یختم عقیب صلاۃ العصر، ختم کر دے گا ان تکبیرات کو
عصر کی نماز کے بعد. کب؟ من آخر ایام التشریق، ایام تشریق کے آخری دن. آخری دن اس کا کون سا ہے؟ چوتھی تاریخ. یعنی چوتھی تاریخ یعنی عید کی جو ہے عید کی چوتھی تاریخ. اور اسلامی اعتبار سے کون سی تاریخ بنتی ہے؟ 14ویں تاریخ. یعنی ذی الحجہ کے 14ویں دن اور عید کے چوتھے دن عصر کی نماز کے بعد ختم کرے. والمسئلہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کتنے دن یہ تکبیرات پڑے، تو مختلفۃ بین الصحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ حضرات کے درمیان اس کے اختلاف رہا ہے کہ بعض کہتے تھے 8 نماز کے بعد پڑھے، جیسے عبداللہ بن مسعود وغیرہ اور ابراہیم نخعی، اور اسی طرح سے جو علماء کہتے کہ نہیں 23 نمازوں کے بعد تک پڑھے، تو عبداللہ بن عمر وغیرہ اور ابن عباس اور حضرت عزیز نے کا قول ہے وہ. فأخذ بقول علی رضی اللہ عنہ، تو صاحبین حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو لیا، اخذا بالاکثر، اکثر کو لیتے ہوئے، اذ هو الاحتیاط فی العبادات، کہ عبادات میں احتیاط اسی میں ہے کہ قلیل و کثیر میں سے کثیر کو لیا جائے. اور اسی پر علماء حنفیہ کے کیا ہے؟ فتویٰ ہے. وأخذ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس کا قول لیا ہے؟ بقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود سے کے قول کو لیا ہے، اخذا بالاقل، اقل کو لیتے ہوئے. کیا ہے؟ نمازوں کے بعد تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ قلیل ہے. اور اس میں جہر بھی ہوتا ہے نا، کہ لأن الجہر بالتکبیر بدعۃ، کہ تکبیرات کا جہرن پڑھنا کیا ہے؟ غیر معہود ہے. بدعۃ کا معنی ہے اصطلاحی بدعت نہیں، یعنی غیر معہود چیز ہے. اب آگے فرما رہے کہ وہ تکبیر کون سی ہے؟ تو فرمائے کہ وہ تکبیر اس طرح سے پڑھے، یقول مرۃ واحدۃ، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ یہ تکبیر کہہ دے، واجب ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. هذا هو المأثور عن الخلیل صلوات اللہ علیہ. اسی طرح سے یہ منقول ہے کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی، کہ جب وہ ذبح کر رہے تھے نا، اس نے یہ تکبیر پڑھی تھی. وَهُوَ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ، یہ تکبیرات جو ہے واجب ہے فرض نمازوں کے بعد، عَلَى الْمُقِيمِينَ، ان لوگوں پر جو مقیم و رہائش پذیر، فی الامصار، مصر میں، شہروں میں، فنائے مصر میں، فی الجماعات، جماعتوں کے بعد، یعنی جب جماعت سے نماز پڑھے. المستحبہ، کہ کیا ہے؟ مستحب ہے نا یہ نماز ان لوگوں پر جماعت کے ساتھ پڑھنا. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا ہے. تو اس نے یہ قیود لگائے نا، تو کیا نا مفروضات کہا نا، تو اس سے کون سی نماز نکل گئی؟ وتر. اور اس طرح عید کی نماز نکل گئی، نفل کی نماز نکل گئی. پھر کہا مقیمین، تو اس سے مسافر نکل گئے. اور پھر شہر کی قید لگائی نا، تو پھر اس سے کیا نکل گئے؟ گاؤں والے، دیہات والے لوگ. اور جماعات کا لفظ کہا نا، کہ اگر کوئی آدمی منفردن نماز پڑھے تو اس پر بھی تکبیر نہیں. اور پھر کہا کہ وہ جماعت بھی کیا؟ مستحب. مستحب کا کیا معنی؟ کہ عورتوں کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ بھی ہے، اور پڑھتی بھی نہیں جماعت کے ساتھ نہ، اور ان کے ساتھ کوئی آدمی نہ ہو، کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو ان پر بھی یہ تکبیر نہ ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے؟ اس کا قول ہے اور اس کا مذہب ہے. ولیس علی جماعات النساء، اور نہیں ہے یہ تکبیر کس پر؟ عورتوں کی جماعتوں پر. اذا لم يكن معهن رجل، کہ جب ان کے ساتھ کوئی آدمی نہ ہو، صرف عورتیں ہی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ. ولا علی جماعت المسافرین اذا لم يكن معهم مقیم، اور اس طرح کی تکبیر نہیں ہوگی کس پر؟ مسافروں پر، جب ان کے ساتھ کوئی مقیم نماز میں شریک نہ ہو، یعنی امام. وقال صاحبین حضرات فرماتی، مفتدی قول صاحبین کا، امام ابو حنیفہ کے قول پر عمل نہیں. وہ یہ کہتے کہ ہوا علی کل من صلی المکتوبہ، کہ یہ تکبیرات ہر اس شخص پر ہے جو فرض نماز پڑھے. اس میں قید ہی نہیں کہ یہ ہو، مقیم ہو، شہر ہو، وہ ہو، یہ ہو، یہ نہیں. لأنه تبع للمکتوبۃ، کہ یہ جو تکبیر ہے نا یہ تابع ہے کس کی؟ فرض نماز کے. اور یہ جو شرائط آپ نے بیان کی نا، یہ جب فرض نماز میں نہیں ہے جو کہ اصل ہے، تو جو تکبیر تبع ہے نا تو اس میں شرائط کاسی ہوگی. لہذا صحیح بات یہی ہے کہ ہر کسی پر یہ ہوگی. وَلَهُ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں،
اور اس کی دلیل ہے کہ ما رویناہ من قبل، کہ پہلے ہم نے روایت نقل کی تھی نا کہ لا تشریکا ولا تکبیرا ولا جمعتا، جسے کہ حضرت علی کا قول تھا نا کہ لا جمعتا ولا تشریکا الا علی اہل مصر جامع، کہ مصر والے لوگوں پر ہے۔ آگے فرما رہے کہ یہ جو تکبیر ہے نا کہ وہ تکبیر تشریق کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا کہ تکبیر کی اضافت تشریق کی طرف کی گئی، تو تشریق کا کیا معنی ہے؟ تو فرما رہے کہ والتشریق هو الجہر بالتکبیر، کذا نقل عن الخلیل بن احمد الفراہیری، کہ یہ قول کس کی طرف سے نقل ہے؟ جو کہ امام لغت اور اہل لغت میں سے خلیل بن احمد، وہ کہتے کہ تشریق کا معنی ہے تکبیر کو بلند آواز سے پڑھنا۔ وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَافُ السُّنَّةِ، آگے فرما رہے کہ تکبیر کا جہرن پڑھنا خلاف سنت طریقہ ہے۔ کیا معنی؟ یعنی تکبیرات میں اخفا ہی ہے، اخفائی کرنا چاہے بہت سارے اذکار میں۔ وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ، اور شریعت نے جو جہر کا قول کیا ہے نا اور جہرن اس بات کی قائل شریعت، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے کہ عند استجماع هذه الشرائط، ان شرائط کی موجودگیوں میں کیا کرنا، جہر کرنا پڑے گا۔ کہ مثلا کیا ہو، فرض نماز و مقیم ہو اور مصر ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور مرد اور عورت، یہ تکبیر کس سے پڑے گی؟ آہستہ آواز سے پڑے گی۔ کہ وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ، کہ جہرن تکبیروں کا پڑھنا خلاف سنت، یہ معبود طریقہ نہیں ہے۔ وَالشَّرْعُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ هَذِهِ الشَّرَائِطِ، اور شریعت یہ کام جو ہے ہم پر کیا کرتی، واجب کرتی ان شریعت کے جمع ہوتے وقت۔ إِلَّا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ، عورتوں پر بھی یہ تکبیر واجب ہوگی، إِذَا اقْتَدَيْنَ بِالرَّجُلِ، جب وہ کیا کرے، آدمی کا اقتداء کرے، نماز میں شریک ہو۔ وعلی المسافرین عند اقتدائهم بالمقیم بطریق التبعیہ، اور مسافر پر یہ تکبیر اس وقت واجب ہوگی نا کہ جب وہ کسی مقیم امام کی کیا کرے، اقتداء کرے، تبعیت کی وجہ سے کہ اس کے تابع بن جائے گا۔ آگے فرمائے کہ قال یعقوب رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتی، اس کا اپنا نام ہے کہ صلیت بہم، ایک مرتبہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا، المغرب، مغرب کی نماز، یوم عرفہ، عرفے کے دن۔ فتحوت ان اکبر، تو میں بھول گیا تکبیر کہنا۔ فکبر ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو میرے استاد نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکبیر کہی۔ یعنی اس میں یہ کیا جائے گا نا کہ جہرن پڑھے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یاد آئے، بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے۔ تو دلّا، اس مسئلے نے بتا دیا، دلالت کر رہی ہے مسئلہ کہ ان الامام وان ترک التکبیر لا یترکہ المقتدی، کہ اگر امام تکبیر کہنا چھوڑ دے یا بھول جائے نا تو مقتدی نہیں چھوڑے گا۔ تو کیا مانا کہ بطری کی تبعیت نہیں ہے بلکہ ہر کسی پر یہ تکبیر ہے، کیونکہ یہ جب امام کا تابع ہے نا، امام نے نہیں پڑھا تو کیوں پڑھے، جبکہ بتا رہے کہ امام اگر چھوڑے نا تب بھی پڑھے گا۔ وہاں تھا، اور یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ایسا کرے مقتدی نہ چھوڑے، لأنہ لا یؤتی فی حرمت الصلاۃ، کہ نماز کے حرمات میں تھوڑی جو ہے ادا ہو جاتی ہے۔ فلم یکن الامام فیہ حتما، پس امام کا پہلے پڑھنا قطعی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ مقتدی بھی پڑھے گا۔ وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌ، ہاں یہ مستحب ضرور ہے کہ امام کیا کرے، مقتدی سے